بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عمیر بن طاہر آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیٹ میٹرنگ کے بارے میں اور اس سے ایسوسیٹڈ جو ریومرز ہیں اور جو فیکٹس ہیں ان کے بارے میں۔ بہت سی کمپنیز، بہت سے انڈیویجولز نیٹ میٹرنگ کو ریکمینڈ نہیں کرتے، ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ایسا تاثر مارکیٹ میں کیوں پایا جاتا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ٹاپک کی طرف موو کریں، ہم نے ایک واٹس ایپ کا گروپ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بنایا ہے، جس کو جوائن کر کے آپ اب سولر سے ریلیٹڈ اپنے سوالات جو ہیں اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ گروپ کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں ویڈیو کی ایڈڈ ہے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس لنک کے تھرو گروپ کو جوائن کر کے اپنی جو بھی کیوریز ہیں وہ گروپ کے اندر ضرور پوچھیں۔ نیٹ میٹر کے ملٹیپل نام ہیں: نیٹ میٹر، گرین میٹر، ریورس میٹر۔ ریورس میٹر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بجلی واپس وابڈا کو دیتا ہے، اور گرین میٹر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایک تو دکھنے میں گرین ہے، اور دوسرا یہ کہ سن لائٹ کے تھرو بجلی جنریٹ ہو رہی ہے اور انوائرمنٹ فرینڈلی طریقے سے جنریٹ ہو رہی ہے۔ نیٹ میٹر کے بارے میں مارکیٹ میں بہت ساری ریومرز ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نیٹ میٹر نہیں لگانا چاہیے، پتہ نہیں وابڈا آپ کے ساتھ کیا کیا کر جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیٹ میٹر لگائیں اور وابڈا سے کیش کمائیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ مفت میں بجلی وابڈا کو واپس کیوں کر رہے ہیں۔ آج ہم ان سارے ریومرز کے بارے میں بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان میں صداقت کیا ہے۔ نیٹ میٹر 3 فیز ہوتا ہے اور استعمال ہوتا ہے آپ کی نیٹ یونٹس کی کیلکولیشن کے لیے۔ دن کے ٹائم پہ جب آپ بجلی جنریٹ کرتے ہیں، لیٹس اسیوم 8 کلو واٹ، اور آپ کا استعمال جو ہے وہ 3 کلو واٹ ہے، تو اضافی جو 5 کلو واٹ بجلی ہے وہ آپ وابڈا کو سپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے رات کے وقت میں جب آپ کے پاس سولر سے بجلی جنریٹ نہیں ہو رہی ہوتی تو آپ وابڈا سے ساری کی ساری بجلی لے رہے ہوتے ہیں۔ سو وہ نیٹ کیلکولیشنز کے دن کے ٹائم پہ آپ نے وابڈا سے کتنی لی، کتنی وابڈا کو واپس کی، اور رات کے ٹائم پہ آپ نے وابڈا سے کتنی لی، آپ وابڈا کے کتنے قرض دار ہیں اور کتنے یونٹ ایکسٹرا وابڈا نے آپ کے پے کرنے ہیں، یہ کیلکولیشنز ایک نیٹ میٹر کرتا ہے، اور اس کی ریڈنگ کی بنیاد پہ مہینے کے آخر میں آپ کو ایک بل آتا ہے۔ نیٹ میٹر کے جو دو مین بڑے مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو آپ کے بجلی کے بل کو زیرو کرنا، اور دوسرا یہ کہ جو دن کے ٹائم پہ آپ اضافی بجلی جنریٹ کر رہے ہیں آپ کو نہیں چاہیے، اس کو ضائع ہونے کے بجائے واپس سسٹم کو بھیجنا۔ لیٹس اسیوم آپ کا 5 کلو واٹ کا سسٹم ہے اور آپ نے دن کے ٹائم پہ وابڈا آف کی ہوئی ہے اور آپ کا نیٹ میٹر نہیں ہے، تو آپ 2 اے سی اس کے اوپر نہیں چلا پائیں گے۔ بٹ اسی سچویشن میں اگر آپ کی نیٹ میٹرنگ ہوئی بھی ہے تو اگر آپ کو 4 اے سیز بھی چلانے پڑے تو 5 کلو واٹ وہ سولر سے لے گا اور اضافی بجلی وہ وابڈا سے لے کے آپ کی اپلائنسز کو سپلائی کرے گا۔ وہ جو گیپ آپ کے سولر اور آپ کی ڈیمانڈ کے بیچ میں ہے اس کو فلفل کرے گا۔ اگر آپ نے ایک سولر سسٹم لگایا ہوا ہے، آن گرڈ سسٹم، اور آپ نے نیٹ میٹرنگ نہیں کروائی ہوئی، تو آپ کو مینولی اپنا سسٹم آن آف کرنا پڑے گا۔ صبح کے وقت آپ اس کو آن کریں گے، شام کے وقت جب بجلی چلی جائے گی تو آپ اس کو آف کریں گے۔ اگر دن کے ٹائم پہ آپ کا سسٹم آن بھی ہے لیکن آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے آپ کی جنریشن سے، تو آپ کا سولر جو ہے وہ آپ کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پائے گا۔ اگر آپ نیٹ میٹر لگاتے ہیں اور آپ کی جنریشن جو ہے وہ ایک استعمال کے مقابلے میں برابر ہے، تو ایونچولی آپ کو ایک تو بل پے نہیں کرنا پڑے گا، اور دوسرا کوئی ٹیکسز، کسی چیز کی آپ کو ٹینشن نہیں لینی پڑے گی۔ بے شک بجلی کی کاسٹ بڑھے یا بجلی کی کاسٹ کم ہو، آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بٹ یہ جو ایک ریومر ہے کہ آپ سولر کے تھرو بجلی جنریٹ کر کے نیٹ میٹرنگ کے تھرو وابڈا سے کیش لے سکتے ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ وابڈا سے کیش لینا اپنے یونٹس کے اگینسٹ یہ آلموسٹ ناممکن ہے۔ ایک اور ریومر جو مارکیٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ نیٹ میٹر آپ جو گرمیوں کے اندر بجلی اپنی جنریٹ کریں گے وہ آپ سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں، اور جو سردیوں کے اندر آپ بجلی جنریٹ کریں گے اور وابڈا کو دیں گے اضافی یونٹ، وہ آپ گرمیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایکچولی میں سچ نہیں ہے، کیونکہ وابڈا آپ کے ساتھ 3 مہینے کی سائیکلز پہ چلتا ہے۔ لیٹس اسیوم جنوری، فروری، مارچ، ان 3 مہینوں میں جو آپ کی اضافی بجلی جنریٹ ہوگی وہ آپ کو ایکسٹرا یونٹس انہی 3 مہینوں میں یوٹیلائز کرنے پڑیں گے، ورنہ 3 مہینے بعد آپ کا کھاتا وابڈا کی طرف جو ہے وہ صفر ہو جائے گا اور وہ یونٹس وابڈا آپ سے مفت میں لے لے گی۔ نیٹ میٹر لگانے کے لیے جو چند امپورٹنٹ ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو آپ کے پاس 3 فیز کنیکشن لگا ہونا چاہیے۔ اگر آپ میں سے کسی کا بھی میٹر سنگل فیز ہے تو آپ کو 3 فیز میٹر جو ہے وہ لگوانا پڑے گا۔ دوسری چیز، آپ کا سسٹم جو ہوگا وہ کم از کم 5 کلو واٹ کا ہو۔ ایز پر دا رولز 5 کلو واٹ سے کم سسٹم کے لیے نیٹ میٹرنگ
नहीं की जाती। थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका एलोकेटेड लोड। जो आपको लोड एलोकेटेड है वो आपके सिस्टम के मुताबिक होना चाहिए। एक 10 किलोवाट सिस्टम के लिए आपको एटलीस्ट 7 या 8 आपका एलोकेटेड लोड होना लाजमी है। चंद रीजंस जिनकी वजह से कंपनी सोलर सिस्टम के साथ नेट मीटरिंग को प्रेफर नहीं करती और आपको रिकमेंड नहीं करती, वो ये हैं कि एक तो नेट मीटरिंग मुश्किल काम है, आपको बहुत सारी रिश्वत देनी पड़ती है, जैसा कि आपको पता है फाइल को चलाने के लिए उसके नीचे टायर लगाने पड़ते हैं। सिमिलरली आपको 2 महीने से लेके 8 महीने तक का भी इंतजार करना पड़ता है आपके नेट मीटर के कनेक्शन के लिए, और फिर उस ग्रीन मीटर लगने के बाद एटलीस्ट 2-3 महीने बाद आपका नेट मीटरिंग का पहला बिल आता है, और अमूमन वो बिल जो है वो गलत होता है, उसमें एक्सपोर्टेड यूनिट्स जो है वो काउंट नहीं किए गए होते। सिमिलरली जब आपका उसके बाद भी बिल आता है तो ऐन मुमकिन है कि जो मीटर रीडर आपका बिल पढ़ रहा है वो आपके बिल को प्रॉपर्ली ना पढ़े और इवेंचुअली वो गलत बिल जमा करवाए, और इवेंचुअली आपको जाकर वो बिल जो है वो करेक्ट करवाना पड़ेगा वावडा के ऑफिस में जाके, और ऑब्वियसली ये काम भी बगैर चाय पानी के मुमकिन नहीं है। नेट मीटर जो है वो आप खुद भी परचेज कर सकते हैं और अपने लाइन मैन को प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो उसको इंस्टॉल कर दे, और बास केसेस में सिर्फ और सिर्फ नेट मीटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आपको इशू करती हैं। फॉर एग्जांपल आईएसको के अंदर खुद नेट मीटर इशू करते हैं, और इसके बरअक्स लेस्को के अंदर आप नेट मीटर जो है वो अपना परचेज करके इंस्टॉल करवा सकते हैं। और अगर नेट मीटरिंग की टाइमलाइन के बारे में बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपका जो करीबी वापडा का ऑफिस है, जो डिवीजन है, उधर के एम्प्लॉइज के ऊपर और एसडीओ साहब के ऊपर। और इवेंचुअली चूंकि एक नेट मीटरिंग कंपनी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही होती है और हर एरिया के लिए, सोसाइटी के लिए एक डिफरेंट वापडा का ऑफिस है, तो उनके लिए मुख्तलिफ जगहों की भाग दौड़ करना भी मुश्किल होती है और वहां के मुलाजमीन को खुश रखकर टाइमली उनसे काम करवाना भी मुश्किल होता है। सो अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए और इनकन्वीनियंस से बचने के लिए बहुत सी कंपनीज जो हैं वो सारिफीन को रिकमेंड नहीं करती कि आप नेट मीटरिंग करवाएं। बट नेट मीटरिंग के बगैर आपका जो सिस्टम है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि रात को आपको इवेंचुअली फिर वापडा यूज करनी पड़ रही है और आपका बिल जो है वो कभी भी सिफर नहीं होगा। उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि एक नेट मीटरिंग के प्रोसेस के अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। थैंक यू सो मच।